بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو شعبان المعظم کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو وظیفے بتانے لگا ہوں۔ پہلا وظیفہ ہے دشمن کے ناجائز ظلم کا خاتمہ، اور دوسرے ہیں شعبان المعظم کی پہلی رات کے خاص نوافل، جس میں آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی۔ مختصر سے نوافل ہیں، اگر آپ یہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جتنی بھی پرانی سے پرانی اور سخت سے سخت حاجت ہے، خواہش ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گی۔ تو پہلا وظیفہ ہے دشمن کے ناجائز ظلم کا خاتمہ۔ اگر کوئی شخص یا کوئی اپنا یا محلے دار یا کاروبار میں کوئی آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، یا آپ کے اپنے گھر میں آپ کو کوئی ناجائز تنگ کرتا ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی نند ہے، آپ کی دیورانی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر ہو سکے تو 7 نفلی روزے رکھیں۔ اگر طاقت نہیں ہے تو صدقہ 7 دن روزے کریں، اور ہر روز 313 مرتبہ یا حافظو پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون 21 بار پڑھیں، یا کسی ایک وقت میں یہ 100 بار پڑھ کر دشمن کے تصور سے دم کر دیا کریں۔ ان پڑھنے والے وظائف کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ صدقہ یا روزہ صرف 7 دن کا ہے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو جو میں نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں وہ ہے شعبان المعظم کی پہلی رات کے خاص نوافل۔ جو کوئی شعبان کے مہینے کی پہلی رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز کے بعد یعنی کہ نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور جو کوئی بھی وہ حاجت ہے، مراد ہے، اس کے لیے دعا کرے گا وہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی اس مہینہ کی پہلی شب یعنی کہ جب چاند نظر آ جائے اس رات کو نماز عشاء کے بعد یا رات کو کسی بھی وقت 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھتا ہے، اور اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے، جو بھی خواہش ہوتی ہے، جو بھی مراد ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کا چاند انشاءاللہ عز و جل آج نظر آئے گا۔ جیسے ہی چاند نظر آئے تو اس رات آپ نے یہ نوافل لازمی پڑھنے ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جو دوسرا وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، دشمن کے ناجائز ظلم کے خاتمے کے لیے۔ وہ دشمن چاہے آپ کا گھر کا ہے، باہر کا ہے، کہیں کا بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو
نجات مل جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔